پیارے حبیب اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتے ہوئے رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، زبان سے جملے نکل رہے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے دکھ دیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ۔ پھر آئیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، امت گزرے گی پلسرات سے تو پیارے حبیب وہاں پر آ کے پھر اپنی امت کے لیے روئیں گے۔ اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ گرنے والوں، اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کو حبیب اللہ کے نبوی القاب دینے والوں، لاثانی کے نبوی القاب دینے والوں، تمہارا مصطفیٰ سے رشتہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نتھو پھتو کو سر پہ بٹھا لیا۔ تم نے رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی اور کو اعلیٰ سمجھا، اور اہل حدیث نے محمد کے آنے کے بعد سب کی بزرگی کو ختم کر کے صرف ایک محمد کی بزرگی کو مانا۔ فقیر ہیں، منگتے ہیں، بھوکے ہیں، کلاش ہیں، سوالی ہیں، ساری کائنات والے تو ایک اللہ کے در کے ماننے والے۔ صورت مصطفیٰ کے 40 سال ان کے اندر گزار کے پیارے حبیب نے پوچھا تھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال گزارے ہیں، زندگی کے کسی ایک لمحے پہ انگلی کا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ کہ فلاں موقع پہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ کہا اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سماعت سے کبھی بھی تیری زبان سے نکلا ہوا ایسا جملہ نہیں ٹکرایا جو حق پر مبنی نہ ہو۔ کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو بندوں کے رب پر جھوٹ کیسے بولوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اکابر پرستی کا فتنہ ہے، پیر پرستی کا فتنہ ہے۔ لوگ اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کو اس مقام پہ فائز کرتے ہیں جو مقام ان کا ہے نہیں، اور سابقہ امتیں اسی جرم کی بنا پر برباد ہوئی تھی۔ یہی جرم زور و شور سے اس امت کے نادان لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی تو اپنے پیر سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کو الہ بنا بیٹھتا ہے، اللہ والی صفات دے دیتا ہے، اور کسی کی محبت اپنے پیر، اپنے شیخ، اپنے امام، اپنے بزرگ کو مقام رسالت پہ فائز کر دیتی ہے۔ جس کو چاہیں الہ بنا لیں اور جس کو چاہیں نبی بنا لیں، لیکن یاد رکھیے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا ایک قیمتی دانہ بھی ہو، وہ کائنات کے کسی شخص کو نہ مقام الوہیت دے سکتا ہے، نہ مقام رسالت دے سکتا ہے۔ وہ پوجتا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کے طریقے لیتا ہے تو مدینے والے سے۔ عرش والے کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتا، اور مدینے والے کے علاوہ کسی کو رب کا نمائندہ سمجھ کے اس کے ہر حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ وہ لوگ اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں، ہمیں برا کہنے سے پہلے، ہم پر سختی کرنے کے جملے فٹ کرنے سے پہلے اپنے من میں جھانک کر دیکھیں
جنہوں نے اپنے پیروں کو الہ بنا لیا، جنہوں نے کہا چہرہ خدا کا ہے یا خدا جلوہ گر ہے، یہ ہمارا پیر صوفی مسعود یا تو رب کا چہرہ لے کر آیا ہے یا رب اس کے اندر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ لاثانی پیر دا ہم نے خدا ہے بیٹھا جائے گا خدا۔ مسلمان مر سکتا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں کہہ سکتا۔ میری باتیں کڑوی ہوں تو ٹھنڈے دل سے سوچنا، جو کریلے زیادہ کھاتا ہے شوگر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ جڑا بہتا روح افزا پیندا ہے نا، انہوں چھیتی شوگر ہوندی ہے۔ مومن ہو اور کسی اور کو رب کہہ لے، مومن ہو اور کسی اور کو مقام رسالت پہ فائز کر دے۔ آج تو لوگوں نے، وہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے ڈیپو، آج وہ حسین مارکیٹ کہلاتی ہے، کسی دور میں ڈیپو ہوتے تھے، اپنے پیروں کو رسول بنانے کے ڈیپو کھول لیے ہیں، جس کے جی میں آئے اس کو مقام رسالت دے دیں۔ ایک مرید کہتا ہے رضوی صاحب کے بارے میں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا خادم حسین رضوی کو ملا کرو، اس کو ملنا محمد کو ملنے کے برابر ہے۔ میں نے کمری والے دی قسم ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو تھلے نہ لواں جے میں جھوٹ بولا، ایسے سٹیج تو تھلے میں خدا لین نہ دے میں جے جھوٹ بولا۔ سرکار میں نے فرمایا ہے اے جڑا بابا ہے نا، یہ میرا منظور نظر ہے، اینو ملیا کر، تو اینو ملے گا کہ اینج ہی ہے جویں مینوں ملدا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم